السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 ہے، رکوع نمبر 6 کے بعد، اور آیت نمبر 23 کے بعد، یہ 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا کہا فرعون نے للملائ واسطے اپنے سرداروں کے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا بے شک یہ شخص موسیٰ علیہ السلام، لساحر البتہ جادوگر ہے، علیم بہت علم رکھنے والا ہے۔ یریدو یہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ رکھتے ہیں، ان یخرجکم یہ کہ وہ نکال دیں تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحر ہی ساز جادو اپنے کے۔ تو فرعون جو ہے کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں مصر سے دستبردار کر دے اور خود قابض ہو جائے اس زمین پر۔ فماذا پس کیا تامرون تم فیصلہ کرتے ہو، امر کے معنی فیصلہ، حکم۔ قالو کہا ان سرداروں نے، ارجہ تو مہلت دے، ارجہ مہلت دے ہو اس کو، واخاہ ہو اور بھائی اس کے کو، اس کو دونوں کو جو ہے کچھ دنوں کے لیے جو ہے وقت دے ان کو۔ وبعث اور بھیج فی المدائن بیچ تمام شہروں کے، مدینہ سے مدن بھی جمع ہوتا ہے، مدائن بھی ہوتا ہے جمع، فی المدائن بیچ تمام شہروں کے، حاشرین اکٹھے کرنے والے۔ ان دونوں بھائیوں کو جو ہے تھوڑی سی مہلت دو، اور اپنے تمام شہروں میں جو ہے جادوگر اکٹھے کرنے کے لیے بندے بھیجو، تاکہ وہ جو ہے سارے شہروں کے اچھی طرح جادو جاننے والے لوگ جو ہیں، جادوگر جو ہے ان کو اکٹھا کر لیں۔ یا تو کا وہ لوگ آئیں گے تیرے پاس، بکل سحار ساتھ ہر سحار، اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ جادو جاننے والے، علیم بہت زیادہ علم والے کے ساتھ۔ اپنے بندے جو ہے اے فرعون سارے شہروں میں بھیج دو، تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر جو بہت جادو جانتے ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، ان کو وہ لے کر جو ہے آ جائے۔ یا تو وہ آئیں کا تیرے پاس، بکل سحار ساتھ ہر بہت بڑے جادوگر، علیم علم والے کے۔ فجمع پس جمع کر دیے گئے، السحرۃ تمام جادوگر یا خاص جادوگر، بمیقات واسطے وقت مقرر کے، یوم معلوم دن جانے پہچانے کے، جو دن مقرر کیا ہے عید کا دن، اس کے لیے تمہارے بندے جو ہے تمام شہروں سے جو ہے جادوگر جو ہے لے کر آئیں، تاکہ ان دونوں بھائیوں کا جو ہے جادوگروں کا جو ہے ہم مقابلہ کروا کر غالب آ جائیں۔ وکیل اور کہا گیا للناس واسطے لوگوں کے، حل انتم کیا تم مجتمعون جمع ہونے والے ہو۔ لوگوں سے کہا گیا کہ شہر کا جو مرکزی پارک ہے، عید کے دن جو ہے وہاں مقابلہ ہوگا جادوگروں کا، تو لوگوں سے کہو کہ کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو، یعنی لوگوں کو دعوت دو کہ وہ سب جو ہے عید کے روز اس پارک میں آ جائیں، مقابلہ جو ہے وہ دیکھیں آ کے۔ لعلنا تاکہ ہم، نتبع ہم پیچھے چلیں، السحرۃ خاص جادوگروں کے،
ان کانوں اگر وہ ہوتے ہیں ہم وہی الغالبین حقیقی غالب آنے والے، یعنی جو اپنے جادوگر ہیں جو ان دونوں بھائیوں پر غالب آنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں، پشت پناہی کریں، ان کے پیچھے چلیں، یعنی ان کی جو ہے ہم جو حوصلہ دیں، ان کو تعریف کریں ان کی، تاکہ وہ غالب آ جائیں۔ ان کانوں اگر ہیں وہ ہم الغالبین وہی غالب آنے والے۔ فلما جاء السحرۃ پر جس وقت آئے تمام جادوگر، قالوا ان جادوگروں نے کہا، بے فرعون آواز سے فرعون کے، آئنا کیا بے شک لنا آواز سے ہمارے، لاجرن البتہ اجرت ہوگی، معاوضہ ہوگا، ان کننا اگر ہوتے ہیں ہم، نحن ہم ہی، الغالبین حقیقی غالب آنے والے۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے مطالبہ کر دیا کہ اگر ہم ہی غالب آنے والے ہیں تو کیا ہمیں کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ ملے گا؟ قالا کہا فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، اذن اس وقت، لمن المقربین حقیقی قریبی لوگوں میں سے ہوگے۔ تم جب غالب آ جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں، تو تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، اور جو مقرب ہوتا ہے اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ قال لہم کہا آواز سے ان جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ڈال دو، ما انتم جو تم، ملقون ڈالنے والے ہو۔ جب ہے جادوگر آ گئے میدان میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں سے کہا کہ جو تم جادو ڈالنا چاہتے ہو اس میدان میں، اس جادو کو ڈال دو۔ فَأَلْقَوْا پس ڈالا انہوں نے، حِبَالَهُمْ رسیوں اپنی کو، یا ڈالی انہوں نے رسیاں اپنی، وَعَصِيَّهُمْ اور چھڑیاں اپنی، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، بِعِزَّتِ فرعون، قسم ہے، بے کے معنی یہاں کس قسم، قسم ہے عزت فرعون کی، انا بے شک ہم، لنحن البتہ ہم ہی، الغالبون حقیقی غالب آنے والے ہیں۔ تو فرعون کے جادوگروں کو بڑا گمان تھا کہ بس ہم جو ہے کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں جو تھیں سارے میدان میں ڈال دیں، اور فرعون کی قسم کھا کر، اس کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ ہم غالب آئیں گے۔ اب جو ان چھڑیوں اور رسیوں کو جو ہے جنات تھے جو پکڑ کر ہلاتے تھے، جس طرح کہ کوئی سانپ دوڑ رہے ہوں، اور وہ جن جو چونکہ نظر نہیں آتے تھے، اور جادو جو ہے جنوں کے بغیر چلتا بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے جن ہوتے ہیں، جنوں کے بغیر جادو نہیں چلتا۔ تو ان چھڑیوں اور رسیوں کو جو ہے جن پکڑ کر جو ہے حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے، تو لوگوں کو نظر آتا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جادو کیا ہے؟ جھوٹ، یعنی وہ رسیاں اور چھڑیاں جن کو جنات حرکت دے رہے تھے، لوگوں کو وہ جو ہے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، جھوٹے سانپ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اب اپنی لاٹھی جو ہے اس کو ڈال دو۔ فَأَلْقَىٰ موسیٰ پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنی لاٹھی کو،
فائدہ پس اس وقت ہیجا وہ لاٹھی تب کافو نگل رہی تھی، ہڑپ کر رہی تھی، ما یافکون جو انہوں نے جھوٹ بنا رکھا تھا۔ افق کے معنی جھوٹ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی میدان میں پھینکی، اللہ کے حکم سے بہت بڑا سانپ بن گئی، اور سانپ بن کر اس نے جو ساری گراؤنڈ جو تھی اس کی سب رسیاں اور سوٹیاں جو تھیں وہ نگل گیا، سانپ ہڑپ کر گیا۔ فول کے سیاہ پس ڈال دیے گئے السحرۃ تمام جادوگر، ساجدین سجدہ کرنے والے، ڈال دیے گئے۔ کس چیز نے ان کو سجدے میں ڈالا کہ وہ سجدے میں ڈال دیے گئے؟ وہ حق تھا، وہ سچ تھا جو ان فرعون کے جادوگروں نے اس مقابلے میں پا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنا ہے یہ حقیقی سانپ ہے، اور ہم نے جو رسیوں اور چھڑیوں کے سانپ بنائے تھے وہ سب جھوٹ تھا، وہ سانپ بنے نہیں تھے۔ وہ جنات ان کو ہلا رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے، جنات نظر نہیں آ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو حق جانتے ہوئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادوگروں نے اس حقیقت کو پا لیا، اور اس حقیقت کی وجہ سے وہ جو ہے سجدے میں ڈال دیے گئے۔ حق نے جو ہے ان کو سجدے میں گرا دیا۔ فرمایا کہ قالوا کہا ان جادوگروں نے، آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین ساتھ رب تمام جہانوں کے، جو تمام رب ہے جہانوں کا، ہم اس پر ایمان لائے، اور یہ جھوٹا فرعون جو ہے اس کو ہم جو ہے رب نہیں مانتے، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ رب جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کا، انہوں نے کہا ہم اس رب پر ایمان لانے والے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ جھوٹا فرعون رب جو ہے ہم اس کو جو ہے نہیں مانتے۔ کہا فرعون نے، آمن تم ایمان لائے ہو تم لہو واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، قبلہ اس سے پہلے ان آذنا یہ کہ میں اذن دوں، اجازت دوں، لکم واسطے تمہارے۔ فرعون کو جو ہے جب فرعون کے جادوگر جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو چڑھ غصہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا تم میری اجازت کے بغیر جو ہے ایمان لے آئے ہو۔ انہو بے شک حقیقت ہے، لکبیرکم بے شک وہ یعنی فرعون، لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے علم سکھایا کم تم کو السحر یہ حقیقی جادو۔ اس نے جادوگروں سے کہا کہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا وہ تو میں ہوں، میں نے تمہارے لیے جو ہے جادو کے اسکول ادارے کھولے، وہاں پر تم نے جو ہے جادو سے سیکھا میرے خرچ پر، تو تم جو ہے میری اجازت کے بغیر ہی تم نے جو ہے ایمان قبول کر لیا ہے۔ فلسوف البتہ جلد ہی تعلمون تم جان لو گے، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب کو مان لیا ہے اور میرا انکار کر دیا ہے۔ لو کتے انا البتہ ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم ہاتھ تمہارے، وارجلکم اور پاؤں تمہارے، من خلاف الٹ سے،
میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا ہے، مجھے رب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہو، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طرح اڑڑ سے جو ہے تمہارے اعضاء کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور البتہ میں ضرور صلیب چڑھا دوں گا تم کو، سولی چڑھا دوں گا تمہیں، اجمعین سب کو، تمہارے اعضاء کاٹ کر پھر میں تمہیں جو ہے کھجور کے تنوں پر رسوں کے ذریعے تمہیں جب پھانسی دے دوں گا، تمہیں لٹکا دوں گا میں۔ قالوا، کہا ان جادوگروں نے، لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں، لا ضیرہ کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لا ضیرہ، نہیں کوئی پرواہ، انا، بے شک ہم، الی ربنا، طرف رب اپنے کی، منقلبون، لوٹنے والے ہیں۔ تو ہمیں مار دے گا پھانسی دے کر، پھندوں کے ذریعے لٹکا کر جو ہے ہمیں تو مار دے گا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، مرنا تو ہے ہم نے، اور اگر حق کی حمایت میں مریں گے تو یہ موت بڑی اچھی ہوگی۔ انا، بے شک ہم، نطمع، ہم طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، ان یغفر لنا، یہ کہ بخش دے واسطے ہمارے، ربنا، رب ہمارا، خطایانا، گناہ ہمارے، ہم اپنے رب سے جو ہے اس بات کا لالچ کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارا رب جو ہے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ان کننا، یہ کہ ہیں ہم یا ہو گئے ہم، اول المومنین، پہلے حقیقی ایمان لانے والے، کیونکہ اس مجمع میں ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس لیے ہماری خواہش ہے، طمع ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سابقہ تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان، یہ کہ اسرے، رات کو نکل جا، بے عبادی، ساتھ بندوں میرے کے، انکم، بے شک تم، متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کے وقت جو ہے مصر سے نکال کر تو ملک شام جو ہے اس کی طرف جو ہے روانہ ہو جا، ہجرت کر لے رات کو، اور تمہارا جو ہے یہ فرعونی جو ہے پیچھا کریں گے، کوشش کرنا رات کو ان کو پتہ نہ چلے اور یہ اس مصر سے، شہر سے جو ہے نکل جاؤ۔ فارسلا، پس بھیجے، فرعون نے، فی المدائن، بھی تمام شہروں کے، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، ڈرپوک اتنا کہ بنی اسرائیل کے جب مقابلے کے لیے اس نے شہروں سے بندے اکٹھے کر لیے اپنی مدد کے لیے، اور اس نے کہا ان ہاؤلاء، بے شک یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل، لشرذمۃ، البتہ جماعت ہے، قلیلون، تھوڑے لوگوں کی، یہ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کوئی نہیں ہے۔ لیکن مشرک جو ہے اندر سے کافر، مشرک ڈرپوک بہت ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ تعداد تھوڑی تھی بنی اسرائیل کے، پھر بھی اس نے بڑے بڑے شہروں میں بندے بھیج دیے کہ بنی اسرائیل کو روکنے کے لیے جو ہے بندے آ جائیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لوگ، لنا، واسطے ہمارے، لغائزون، البتہ غصہ دلانے والے ہیں، غیظ و غضب، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، غیظ کے معنی غصہ، غائزون، غصہ دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لجمیع، البتہ سب کے سب،
حاضرون ڈرانے والے ہیں، ہمیں ان کو ڈرانا ہے اور روکنا ہے، اس لیے ہم جو ہے ان کے مقابلے میں تمام شہروں سے جو ہے اپنے مددگار بندے جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاخرجنا، پس نکالا ہم نے ہم ان فرعونیوں کو، من جنات باغوں میں سے، وعیون اور چشموں میں سے، وکنوز اور کنز، کنز کی جمع کنوز، کنز کے معنی خزانہ، کنز الامال، امال کا خزانہ، وکنوز اور نکالا ہم نے ان کو خزانوں سے، ومقام کریم اور نکالا ہم نے ان فرعونیوں کو عزت والی جگہوں سے۔ وہ بڑی عزت سے جو ہے رہ رہے تھے مصر میں، ہم نے جو ہے ان کی دریا کے اندر ہلاکت کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور ہم نے پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے ان کو نکالا، اور انہوں نے سب کچھ جو ہے یہ چیزیں وہاں چھوڑی، باغات، چشمے، خزانے اور عزت کی جگہ، رہنے کی جگہ، محلات جو تھے۔ کذالک کا اسی طرح اور بھی بہت سی نعمتیں، قیمتی نعمتیں تھیں جن کو انہوں نے فرعونیوں نے چھوڑا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنایا ہم نے ان سب چیزوں کا، یعنی باغوں کا، چشموں کا، خزانوں کا، عزت والی جگہوں کا، رہنے والے محلات کا وارث بنایا ہم نے ان جگہوں کا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ پس وہ پیچھے چلے ان کے، فرعونی جو تھے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے پیچھے چل پڑے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بھاگ گئے ہیں، تو وہ جو تھے فرعونی جو تھے وہ ان کے پیچھے چل پڑے ان کو پکڑنے کے لیے۔ مشرقین جب وہ صبح کرنے والے تھے، مشرق، مشرق کے معنی سورج چمکنے کی جگہ۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ چمک اٹھی، اشرقت، چمک اٹھی یہ زمین تیرے رب کے نور سے، چمک اٹھی یہ زمین اپنے رب کے نور سے۔ شرق کے معنی چمکنا۔ مشرقین جو ہے جب وہ دن جو ہے جب وہ صبح کرنے والے تھے، تو صبح کے وقت جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا کہ فَأَتْبَعُوهُمْ پس پیچھے چل پڑے فرعونی، ہم ان بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، مشرقین جب وہ صبح کرنے والے تھے، دن جو ہے وہ چمک اٹھا تھا، اس وقت جو ہے ان کے پیچھے دوڑے وہ۔ فلما پس جس وقت تراء دیکھا ایک دوسرے کو، الجمعان دونوں جماعتوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو تھی وہ آگے آگے تھی، فرعون جو تھا اس کے لشکر پیچھے تھے ان کے، تو جب ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، قریب آ گئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نظر آنے لگے، تو قالا اصحاب موسیٰ کہا ساتھیوں موسیٰ علیہ السلام کے نے، انا بے شک ہم لمدرکون البتہ پائے جانے والے ہیں، پکڑے جانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ جی آگے جو ہے وہ دریا ہے بہت ٹھاٹھے مارنے والا، پیچھے جو ہے فرعون کے لشکر ہیں، بس اب ہم نہیں بچیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فکر نہ کرو۔ تو فرمایا کہ انہوں نے قوم نے کہا موسیٰ جی بے شک انا بے شک ہم لمدرکون البتہ پائے جانے والے، یعنی پکڑے جانے والے، اب تو ہم پکڑے گئے، آگے دریا ہے
اور پیچھے لشکر ہے، اب ہم قابو آ جائیں گے ان کے فرعونیوں کے۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ ان معیہ، بے شک ساتھ میرے، ربی رب میرا ہے، سیہدی، جلد وہ ہدایت دے گا، نی راستہ دکھائے گا یا راستہ دے گا، نی مجھ کو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا رب جو ہے دریا میں مجھے جو ہے میرے لیے راستہ بنا دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا، پس وحی کی ہم نے، حکم بھیجا ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ کہ اضرب، تو مار، عصا کا، لاٹھی اپنی، البحر، سمندر پر، دریا پر، دریا نیل کو عبور کرنا تھا، یا جو نہر سویز تھی، دونوں چیزیں تھیں۔ تو فرمایا کہ دریا کو جو ہے، دریا کے پانی کے اوپر سوٹا مار، فن فلکا، پس دریا جو تھا وہ پھٹ گیا، سوٹا مارنے سے دریا کا پانی جو تھا وہ پھٹ گیا۔ فکانا، پس ہو گیا، کلو فرقن، ہر ٹکڑا، پانی کا ہر ٹکڑا جو ہے ہو گیا، درمیان میں راستے بن گئے 12، اور دونوں راستوں کے دونوں طرف والے پانی جو تھے وہ ہو گئے، کتودے، مانند تودوں کے، تودے کیا ہوتے ہیں؟ برف کے جمے ہوئے، پانی جمع ہوا، کتودے، مانند تودوں کے جمے ہوئے پانیوں کے، العظیم، بہت بڑے۔ تو جب سوٹا مارا، اللہ کے حکم سے پانی پھٹا، درمیان میں راستے بن گئے، اور دائیں بائیں والے پانی جو دو ٹکڑے بن گئے تھے راستوں کے دونوں طرف، وہ جو ہے تودے بن گئے، جمے ہوئے، جس طرح پانی جم جاتا ہے اس طرح وہ پانی جو تھا وہ پہاڑوں کی طرح جو ہے رک گیا۔ وہ ازلفنا، اور قریب کر دیا ہم نے، سما، اس جگہ، الآخرین، تمام دوسرے لوگوں کو۔ اب راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ان راستوں سے گزر کر اگلے کنارے پر پہنچے۔ تو جب فرعون جو ہے اس دریا پر آیا، اس نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا کہ دیکھو دریا نے میرے حکم پر جو ہے راستے دے دیے ہیں، چلو ان راستوں پر، میرے حکم سے جو ہے دریا نے راستے بنا دیے۔ فرمایا کہ وَأَزْلَفْنَا، اور قریب کر دیا ہم نے، سما، اس جگہ، سما سا پر پیش ہو تو اس میں پھر، سما زبر ہو تو اس جگہ، الآخرین، دوسرے لوگوں کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اگلے کنارے پہنچ گئی راستوں کے لیے، خشک راستوں پر چل کر، تو فرعون جو تھا وہ ان کے پیچھے تھا، اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا، اور اس نے دعویٰ کیا قوم سے کہ میرے حکم سے جو ہے دریا نے راستے بنا دیے ہیں، لہٰذا جو ہے ان راستوں پر چلو۔ وَأَنْجَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ومن، اور ان لوگوں کو، معاہو، جو ساتھ اس کے تھے، بنی اسرائیل، ان کا خاندان، ان کی قوم، اجمعین، سب کو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے آگے راستے بنا کر ہم نے ان کو اگلے کنارے پر پہنچا دیا، فرعونیوں سے نجات دی، فرعونی جو ہے ان کو پکڑ نہیں سکے۔ ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے، الآخرین، تمام دوسروں کو۔ جب فرعونی لشکر جو ہے وہ پانی میں چلے اور وہ جو ہے دریا کے درمیان میں چلے راستوں پر، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ چل پڑا، وہ اکٹھا ہوا تھا دریا کا پانی پہاڑوں کی طرح۔ جب اللہ نے پانی کو حکم دیا تو وہ بہت اونچے پہاڑوں کی طرح پانی تھا، اور جب چلا تھا بڑی تیزی سے، سب فرعونیوں کو جو ہے اس نے
ڈبو دیا اور غرق کر دیا پانی نے اللہ کے حکم سے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی فرعونیوں کو۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لآیہ، البتہ نصیحت ہے، نشانی ہے، اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے کہ معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے دریا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو جو ہے گزار کر اگلے کنارے پہ پہنچا دیا، اور فرعونی جب جو ہے درمیان میں پہنچے فرعون اور اس کا لشکر، تو پانی کو چلنے کا حکم ہوا اور وہ سب کو بہا کر لے گیا اور سب کو جو ہے ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی قوت کی، طاقت کی، اور اللہ یہ معجزانہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وما کان اکثرہم، اور نہیں ہیں زیادہ لوگ ان کے مومنین، ایمان لانے والے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پتہ ہی نہیں کیا کلمہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ جیسا ہم ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا جو کلمہ تھا، اس کلمے نے جو ہے ان کو اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس پہ چلایا، اس کلمے نے، اور ان سے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اس کلمے نے اس دین کو، آسمانی دین کو نافذ کروایا۔ یہ مقصد ہے قرآن کلمے کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے سامنے ہم جھکیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کا پیغام وہی مانیں گے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اور اللہ کا حکم ہی ہم مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں مانیں گے۔ تو کلمہ ہم نے ہی پڑھا ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا مفہوم سمجھا تھا کہ اس کو لاگو کرنا ہے، اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے کلمے کا مقصد، اور ہم نے اس کے الٹ جو ہے کلمہ جو پڑھا ہے تو اس کا مقصد ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے جو ہے یہود و نصارہ کی غلامی کرتے ہوئے ہم نے ان کا فتنہ جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے کلمہ پڑھنے اور ہمارے جو ہے کلمہ پڑھنے میں بالکل الٹ ہے۔ ان کے کلمے نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا، اور آج تک نافذ ہے جزیرۃ العرب کے اندر، اور قیامت تک نافذ رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم نے کافروں کا، یہودیوں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کیا ہے اللہ کی زمین پر، اور بے شمار فتنوں کو جو ہے اس کافروں کے فتنے نے جنم دیا ہے، اور ہم نے اپنی قوم کو جو ہے بے شمار فتنوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے کلمے کا فرق اور ان کے کلمے کا زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَهُوَ، البتہ وہی ہے، العزیز، و حقیقی زبردست، الرحیم، حقیقی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ ہی اپنی مخلوق پر غالب کرنے والا ہے۔ ایمان والوں کو فرعونیوں پر اللہ ہی غالب کرنے والا ہے، اور وہ ایمان والوں سے، اپنی مخلوق سے جو ہے بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ دنیا میں سب کے لیے رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہوگا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں پھر۔ کالا، کہا فرعون نے، دن مالا بعض سے خاص سرداروں کے یا تمام سرداروں کے، حولہ ہو، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ان ھذا، بے شک یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام، لساحر، البتہ جادوگر ہے، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یرید، یہ ارادہ رکھتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم، زمین تمہاری میں سے،
بسحر ہی ساتھ اپنے جادو کے، یہ جادو کر کے تمہارا ملک جو ہے مصر تم سے یہ چھیننا چاہتا ہے، اور تمہیں جو ہے فرعون کہنے لگا سرداروں کو، تمہیں یہ مصر کی سرزمین سے محروم کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اپنے جادو کے ذریعے۔ فماذا تامرون، پس کیا تم حکم دیتے ہو یا کیا تم فیصلہ کرتے ہو؟ میرے وزیروں کبیروں اب بتاؤ یہاں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، ارجے، تو مہلت دے، وقت دے ہو اس موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، کچھ دنوں کے لیے ان دونوں کو مہلت دو، اور اس مہلت والے دنوں میں تمام شہروں کے جو جادوگر ہیں اپنے ان کے مقابلے کے لیے وہ اکٹھے کر کے لے آؤ۔ قالو، کہا ان سرداروں نے، ارجے، مہلت دے، رجا کے معنی امید بھی ہوتا ہے، ان کو امید دلا یعنی ان کو مہلت دے، رجا کے معنی امید، ارجے ان کو امید دلا یعنی ان کو مہلت دے ہو اس موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اخواہ اور اس کے بھائی کو، وہ بس، اور بھیج پھر مدائن بھی تمام شہروں کے حاشرین، اکٹھے کرنے والے، جادوگروں کو جو ہے اکٹھے کرنے کے لیے تمام بڑے شہروں میں جو ہے اپنے بندے بھیج، تاکہ وہ جو ہے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کا مقابلہ کیا جائے۔ یا تو کا، وہ بندے آئیں گے آپ کے پاس، بکل سحر، ساتھ ہر بہت زیادہ جادو جاننے والے کے، علیم، بہت زیادہ علم والے۔ تو سرداروں نے کہا کہ فرعون بندے بھیج بڑے بڑے شہروں میں، تو وہ سارے جادوگر جو ہے اکٹھے کر کے جو ہے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ فجمع، آپس جمع کیے گئے، السحرہ، تو تمام خاص جادوگر، یہ بڑے بڑے جادوگر، میقات، واسطے وقت مقرر کے۔ میقات کے جو میں دو معنی ہیں، جگہ مقرر اور وقت مقرر۔ میقات جو ہے اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں سے عمرہ کرنے والے لوگ جو ہے احرام باندھتے ہیں، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ وہ میقات کے معنی وہاں جگہ ہے، اور یہاں جو ہے دونوں معنی ہیں، میقات کے دونوں معنی ہیں، مقررہ وقت اور مقررہ جگہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجمع السحرہ، تو ہاں اس نے ان سرداروں نے کہا پر جمع کیے جائیں تمام خاص جادوگر، جمع کیے گئے، میقات، واسطے جگہ اور وقت مقرر کے۔ دوسرے مقام پہ جب انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تم جو ہے کیا مقرر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی عید کا دن ہو، یوم الزینہ، اور شہر کی جو بڑی پارک ہے، مرکزی جگہ ہے، وہاں پر جو ہے سارے لوگ جو ہے اکٹھے کیے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وقت بھی مقرر کر دیا کہ عید کے دن، اور دوسرا ہے کہ جگہ نے مقرر کر دی کہ شہر کی جو مرکزی جگہ ہے وہاں پر جو ہے مقابلہ ہوگا۔ فجمع السحرہ، تو بس جمع کیے گئے تمام خاص جادوگر، میقات، واسطے وقت اور جگہ مقرر کے، یوم معلوم، دن جاننے پہچاننے کے۔ وہ دن جو ہے مقرر کر دیا کہ عید کے روز جو ہے یہ مقابلہ ہوگا۔ وکیلا، اور کہا گیا، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، حل انتم، کیا تم مجتمعون، جمع ہونے والے ہو؟ فرعون کی طرف سے تمام لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ مصر شہر کے مرکزی جو پارک ہے، جگہ ہے، عوامی جگہ، وہاں پر عید کے روز جو ہے سب لوگ جو ہے جمع ہو جائیں۔ کس مقصد کے؟ یہ اللہ نہ، تاکہ ہم نتبع، ہم پیچھے چلیں، السحرۃ، خاص جادوگروں کے، ہم اپنے
جادوگروں کے پیچھے ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کانوں اگر ہیں وہ ہم الغالبون، وہی حقیقی غالب آنے والے۔ فلما پجس جاء السحرہ، تو آئے خاص جادوگر، قالو انہوں نے کہا لفرعون، آواز سے فرعون کے، اِنَّا کیا بے شک لنا، آواز سے ہمارے، لاجرن البتہ اجرت ہوگی، معاوضہ ہوگا، بدلہ ہوگا، ان کننا اگر ہوتے ہیں ہم، نحن ہم ہی، الغالبین حقیقی غالب آنے والے۔ اے فرعون صاحب، اگر ہم واقعی ہم ہی غالب آنے والے ہیں تو کیا ہمارا کوئی انعام کرام ہوگا، کوئی اجرت مزدوری ہوگی ہماری؟ کالا، کہا فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اذن اس وقت، لمن المقربین البتہ قریب کیے جانے والوں میں سے ہوگے، میں تمہیں اپنے جو قریب ترین لوگ ہیں ان میں شامل کر لوں گا۔ قال لهم موسیٰ، کہا واسطے ان جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام، جب جادوگر آگے مقابلے کے لیے مقررہ دن، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، القوا، ڈالو، ما جو کچھ، تم ملکون ڈالنے والے ہو، اے جادوگروں جو تم نے میدان میں ڈالنا ہے اپنا جادو وہ ڈال لو۔ فَأَلْقَوْا، پس ڈالا انہوں نے، حِبَالَهُمْ، ڈالی انہوں نے حِبَالَهُمْ، رسیاں اپنی، وَعَصِیَّهُمْ، اور چھڑیاں اپنی، سوٹیاں اپنی، باریک جو ہے شاخیں، درختوں کی باریک شاخیں جن کے اندر لچک ہوتی ہے کہ ان کو ہلایا جائے تو لچک سے جو ہے ایسا ہوتا ہے جیسے شام چل رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے جادوگروں نے کہا، بعزت فرعون، قسم ہے فرعون کی عزت کی، انا، بے شک ہم، لنحن البتہ ہم ہی، الغالبون حقیقی غالب آنے والے ہیں۔ اعلان کر دیا فرعون کے جادوگروں نے کہ بس ہم ہی غالب ہوں گے، فرعون صاحب کی عزت کی قسم ہے، ہم ہی غالب ہوں گے۔ فَأَلْقَىٰ موسیٰ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے، عصا اپنا، لاٹھی اپنی، فائزہ، پس اس وقت ہے یا وہ لاٹھی، تلقف، وہ نگل رہی تھی، ما یافکون، جو انہوں نے جھوٹ بنا رکھا تھا۔ سوٹا زمین پہ ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ بہت بڑا حقیقی سانپ بن گیا، اور اس سانپ نے ساری گراؤنڈ میں سے جو رسیاں اور چھڑیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہڑم کر دی، چٹ کر دی، میدان صاف کر دیا، ختم کر دیا سب جادو ان کا۔ پھول کے یا پس ڈال دیے گئے، السحرہ، تو خاص جادوگر، تمام فرعون کے جادوگر، ساجدین، سجدہ کرنے والے، ان کو جو ہے حق جو ہے ان کو مل گیا کہ ہماری چھڑیاں اور ہماری سوٹیاں جو ہے وہ ان کو جنات حرکت دے کر جو ہے جھوٹ موٹ کے سانپ بنا کر جو ہے لوگوں کو دکھاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ تو حقیقی سانپ بن گئی، اور اس نے جو ہے سانپ نے سب کچھ چٹ کر لیا ہے۔ تو اس حقیقت نے ان کو اللہ کے حضور سجدے میں گرا دیا، جھکا دیا۔ وہ حق کو جان کر کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق ہے اور ہمارے پاس جادو جھوٹ ہے، تو وہ جو تھے اس حق نے ان کو جو ہے اللہ کے حضور سجدے میں گرا دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، برب العالمین، ساتھ رب تمام جہانوں کے، رب موسیٰ، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا۔ کالا، کہا فرعون نے، آمن، تم ایمان لائے ہو تم، لہو، واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، قبلہ، اس سے پہلے، ان، یہ کہ آذنا، میں اجازت دوں، اذن کے معنی اجازت، حکم، اس سے پہلے کہ میں حکم دوں یا اجازت دوں، لکم، واسطے تمہارے، تم میرے جادوگر ہو، میں نے تمہیں بلایا ہے، میری اجازت کے بغیر ہی تم جو ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ انہو، بے شک وہ، لکبیرکم، البتہ بڑا ہے تمہارا، اللہ زی، جس نے علمکم، سکھایا تم کو، السحر، حقیقی جادو، تمہارا بڑا تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تمہارے لیے ملک کے اندر جو ہے جادو سیکھنے سکھانے کے ادارے قائم کیے، اور تم نے ان اداروں میں جو ہے جادو سیکھا،
تو بڑا تو وہ ہے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، بڑا تو میں ہوں جس نے تمہیں جادو سکھایا، اور تم نے مجھ سے، میں جو بڑا ہوں مجھ سے تم نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ فلسوف پس البتہ جلد ہی تعلمون تم جان لو گے، عنقریب تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ دھمکی دی اس نے، لاؤ کتے ان البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم ہاتھ تمہارے، و ارجلکم اور پاؤں تمہارے، من خلاف الٹ سے، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، بایاں پاؤں دایاں ہاتھ، اس طرح الٹ سے میں تمہارے اعضاء جو ہے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس نے دھمکی دی۔ ولا اسلمن، اور البتہ میں سولی لٹکا دوں گا، رسہ تمہارے گلوں میں ڈال کر درختوں کے، کھجوروں کے درختوں پر لٹکا کے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ سلیب چڑھا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، یعنی تمہیں میں رسے گلوں میں ڈال کر تمہیں پھانسی لٹکا دوں گا، اجمعین سب کو۔ یہ اس نے جو ہے ڈرانے کی کوشش کی جادوگروں کو، لیکن وہ بھی حق کو دیکھ کر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا انہوں نے لا زہرا، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، کوئی دھڑکا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، تو جو مرضی ہمارے ساتھ کر لے۔ اور پیچھے سورہ جو ہے طٰہٰ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے مقابلے میں تجھے نہیں مانیں گے، اور نہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تیرا حکم مانیں گے۔ وہ ڈٹ گئے۔ انا بے شک ہم الی ربنا، طرف رب اپنے کی منقلبون، لوٹنے والے ہیں۔ تو ہمیں مارے گا نا، سلیب چڑھا کر پھندے دے کر ہمیں مارے گا نا، تو ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو سلیب نہیں چڑھائے گا تو پھر بھی ہمیں موت آئے گی ہمارے مقررہ وقت پر، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے مرنا تو ہے ہر صورت، اللہ کے مقررہ وقت پر مرنا تو ہے ہم نے، اور اگر اس نے مقرر کیا ہے تیرے ہاتھ سے لٹکانے سے ہماری موت جو ہے مقرر کی ہے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں لٹکا دے بے شک، اب ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ جو ہے کافروں کے ہاتھوں ایمان والوں کی آزمائش، یہ بہت سخت ہوتی ہے، بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ ایمان والوں کا ثابت قدم رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیتا ہے ایمان والوں کو۔ کافر منافق بہت زیادہ بے رحم ہوتا ہے، جس کا ایمان خالص ہوگا تو وہ رحم دل ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فتح کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ جن کی میرے نبی نے تربیت کی آسمانی قرآن کے ذریعے، وہ آپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، تو ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ جو خالص نبی علیہ السلام دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اللہ کا پیغمبر جو ہے۔ تو خالص ایمان والے جو ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ سنگ دل نہیں ہوتے، وہ بے رحم نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیے گا، نشانی ہے خالص ایمان والوں کی کہ وہ اللہ کی مخلوق سے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کریں، بدماشی کریں، وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا انا بے شک ہم، نطمع ہم لالچ کرتے ہیں، یغفر یہ کہ بخش دے، لنا واسطے ہمارے ربنا رب ہمارا، ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ جادوگر کہہ رہے ہیں، خطا یا نہ گناہ ہمارے، ان کننا یہ کہ ہو گئے ہیں ہم اول المومنین، پہلے ایمان لانے والے، ہم اس مجمع میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں،
ہمارا یہ لالچ ہے، خواہش ہے دل کی دلی کہ اللہ ہمارے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ وہ اوحینا، اور وہی کی ہم نے الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ کہ اسرے رات کو چل بھی عبادی ساتھ میرے بندوں کے، میرے بندوں کو رات کے وقت مصر سے نکال کر ملک شام کی طرف چلے جاؤ۔ انکم، بے شک تم، متبعون، پیچھا کیے جانے والے ہو، فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے لیکن تم پرواہ نہ کرنا۔ فارسل فرعون، پس بھیجے فرعون نے، فی المدائن، بھی تمام شہروں کے، حاشرین، اکٹھے کرنے والے۔ ڈرپوک تھا، اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو روکنے کے لیے شہروں میں بندے بھیج دیے کہ بندے بلا کر لاؤ، کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ انا ہؤلاء، بے شک یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل، لشرذمۃ، البتہ جماعت ہے، شرذمہ جماعت ہے، قلیلون، تھوڑے لوگوں کی، تھوڑے لوگوں کی جماعت ہے، پھر بھی ڈر رہا ہے کہ بندے اور اکٹھے کر کے لاؤ، یہ بھاگنے نہ جائیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لنا، واسطے ہمارے، لغائظون، البتہ غصہ دلانے والے، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لجميع، البتہ تمام کے تمام، حاضرون، ڈرنے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں، دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس نکالا ہم نے ان کو، من جنات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فرعونیوں کو نکالا، من جنات، باغوں میں سے، وعیون، اور چشموں میں سے، وکنوز، اور خزانوں میں سے، ومقام کریم، اور جگہوں عزت والی میں سے۔ ہم نے فرعونیوں کو جو ہے مصر کے باغات، چشمے، خزانے، محلات، عزت کی جگہ، سب سے ہم نکال کر جو ہے ان کو لے آئے دریا پر ڈبونے کے لیے۔ کذالک، اسی طرح اور بھی بہت سی نعمتیں ہم نے ان کو چھڑائیں فرعونیوں کو۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے، مالک بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فرعونیوں کو غرق کر کے یہ سب چیزوں کے، باغوں کے، چشموں کے، خزانوں کے، محلات کے، جو عزت سے رہنے والی جگہیں ہیں، ان سب کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا، فرعونیوں کو غرق کر کے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، پس وہ پیچھے چلے فرعونی، ہم، ان لوگوں کے، یعنی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے، مشرکین، جب وہ سو کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کی قوم کو اللہ کے حکم سے موسیٰ نکالا اندھیرے میں، تو فرعون جو ہے نکلتے ہوئے اس کے لشکر جو تھے وہ صبح ہو گئی، تو صبح جو ہے وہ نکلے مصر سے۔ فلما تراءى، پر جس وقت ایک دوسرے کو دیکھا، الجمعان، دو خاص جماعتوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم اور فرعونی، فرعون کے ماننے والے اور فرعون، جب دن کی روشنی میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قال اصحاب موسیٰ، کہا ساتھیوں موسیٰ علیہ السلام کے نے، انا، بے شک ہم، لمدرکون، البتہ پائے جانے والے ہیں، یعنی پکڑے جانے والے ہیں۔ دن چڑھ گیا، فرعونی نظر آنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ جی آگے دریا ہے اور پیچھے جو ہے لشکر ہیں فرعون کے، بس اب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انا معی، بے شک ساتھ میرے، ربی، رب میرا ہے، سیہدینی، جلد وہ راستہ دے گا، ہدایت دے گا، یعنی راستہ دے گا، نی، مجھ کو، اللہ مجھے اسی دریا میں سے راستہ دے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے دیے ہوئے راستے میں سے گزریں گے۔ فن فدا کا وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے، الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ کہ اضرب، تو مار، بعصا کا ساتھ لاٹھی اپنی کے، البحر، اس خاص دریا کو، اس دریا کے پانی پر اے موسیٰ اپنی لاٹھی مار۔ لاٹھی ماری تو فن فدا کا، وہ پانی پھٹ گیا، درمیان میں راستے بن گئے، دائیں پانی دائیں اکٹھا ہو گیا، بائیں والا جو تھا وہ بائیں اکٹھا ہو گیا، پہاڑوں کی طرح بلند ہو گئے دونوں پانی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی ان راستوں پر جو ہے وہ گزر کر اگلے کنارے چلے گئے۔
اللہ کی رحمت سے۔ فن فلا کا پس وہ دریا پھٹ گیا، فکانا پس ہو گیا، کلو فرقن ہر ٹکڑا، فرقہ کے معنی گروہ، ٹکڑا، پانی کا ٹکڑا، ہر پانی کا ٹکڑا ہو گیا، قد تودے منند خاص جمی ہوئی برف کے ٹکڑے کے، پانی جو تھے وہ اس طرح جو کھڑے ہو گئے جیسے پانی جمع ہوا ہوتا ہے، العظیم بہت بڑے ٹکڑے کے، تودا کہتے ہیں برف کے ٹکڑے کو، العظیم بہت بڑا۔ تو دونوں طرف راستوں کے دونوں پانی جو تھا دونوں طرف کا، وہ راستوں کے اوپر جو ہے وہ جمے ہوئے برف کے تودے جو ہے، ٹکڑے جو ہے، ان کی طرح جو ہے وہ جم گیا۔ تو ازلفنا اور قریب کر دیا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں سما اس جگہ الآخرین تمام دوسرے لوگوں، اس دریا کے اس مقام سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آگے گزار دیا راستوں پر، اور فرعونی جو پیچھے آ رہے تھے وہاں ہم نے یہاں اس پوائنٹ پر جہاں راستے ہم نے بنائے ہیں ان کو یہاں پہنچا دیا، فرعونیوں کو۔ وَأَزْلَفْنَا اور قریب کر دیا ہم نے، سما اس جگہ الآخرین تمام دوسرے لوگوں یعنی فرعونیوں کو، وَأَنْجَيْنَا موسیٰ اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور ان لوگوں کو معاہو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو، ہم نے پانی سے اور فرعونیوں سے دونوں سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی، ہم پانی سے بھی دریا سے بھی اور ان فرعون کے لشکر سے بھی ہم جو ہے گزار کر جو ہے ان کو دوسرے کنارے پر ہم لے گئے، ہم نے دریا سے بھی ان کو بچا لیا، نجات بچانا، اور فرعونیوں سے بھی ہم نے ان کو بچا لیا، ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا الآخرین تمام دوسرے لوگوں کو یعنی فرعونیوں کو۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لآیہ البتہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی طاقت کی، قوت کی، کہ سوٹا جو ہے پانی پر مارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور وہ پانی پھٹتا ہے اللہ کے حکم سے، کن سے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کرنا چاہے وہ کن کہہ کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اور معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ پانی پھٹ کر جو ہے اس نے راستے دے دیے، اور دونوں طرف کے پانی جو تھے ان راستوں کے اوپر جو ہے پہاڑوں کے جمے ہوئے تودوں، برف کے تودوں کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ وما کانا اور نہیں ہیں اکثر ہم زیادہ لوگ ان کے میں مومنین ایمان لانے والے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہ معجزات، اللہ کی قدرتیں بے شمار ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے، ان کے پاس اللہ کے آسمانی دین کا علم نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کی طرف سے معجزہ ہے، ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر معجزہ ہے۔ جس چیز کو بھی لیں گے آپ معجزہ ہی ہوگا۔ رات بہت بڑا معجزہ ہے، معجزہ کے معنی عاجز کرنے والا، ساری مخلوق جو ہے رات کو نہ تو لا سکتی ہے نہ لے جا سکتی ہے۔ دن بہت بڑا معجزہ ہے، سورج بہت بڑا معجزہ ہے، چاند ستارے بہت بڑا معجزہ ہے، بارش آسمان سے بہت بڑا معجزہ ہے، درختوں کو بے شمار پتے اور پھل لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا معجزہ۔ کائنات معجزوں سے بھری پڑی ہے، لیکن لوگ جو ہے ان معجزات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ایمان والوں کی آنکھ سے دیکھ لیں تو یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان ربک اور بے شک رب آپ کا لہو البتہ وہی ہے العزیز و حقیقت میں بہت زیادہ غالب، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔